السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ میں کون ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ 22 کروڑ آبادی سے اندازاً 1 کروڑ کتب بین ہو سکتا ہے کہ ان 1 کروڑ میں سے چند ہزار کی نظر سے میری تحریریں اور نام گزرا ہو سکتا ہے ان چند ہزار میں سے چند سو مجھ سے تعارف رکھتے ہوں۔ یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ میرے اقارب و اہل خانہ کا دعویٰ ہو کہ وہ میرا حسب نسب کسب جانتے ہیں، مگر کوئی کسی کا قلب نہیں جانتا۔ دل کبھی کافر ہوتا ہے، کبھی مومن۔ عقل سیکولر رہتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ خود کو بھی نہیں جانتا، یعنی کی جانا میں کون ہے۔ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، صرف تخلیق کار اپنی تخلیق کو جانتا ہے، کیونکہ وہی تخلیق کا فیصلہ گر ہے۔ یہی تو تخلیق کاری کا فسوں ہے کہ کوزہ گر اپنے سامان سفال کی اصلیت سے آگاہ ہے، وہی اصلیت کا بانی ہے۔ اب وہ چاہے تو عیب چھپا لے، چاہے تو دکھا دے، چاہے تو سجا دے، چاہے تو توڑ دے۔ تخلیقات کا یہی جادو ہے جو عرضی تخلیق کار کے سر سے اترتا نہیں، وگرنہ اس ساحری میں رکھا کیا ہے۔ یہ عرضی تخلیق کار اپنے گڑیا گھر کی داد چاہتا ہے۔ خالق حقیقی کہتا ہے میری تخلیقات پر غور کرو، سرسری نہ دیکھو، تدبر کرو۔ مجازی مصغر معمولی تخلیق کار کی طلب بھی ہے، یہی کچھ تقابل مقصود ہے ناممکن۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری میں محفوظ بے شمار ڈاک خانے کے پتے دیکھ کر سوچا تھا، زندگی میں انسان ایڈریسز کا ڈھیر لیے پھرتا ہے، خط بہت کم لکھتا ہے۔ جدید دور میں پتے کی جگہ نمبرز لے چکے ہیں، نتیجہ یکساں ہے۔ میں اس کو سماجی شکوہ نہیں بلکہ دانائی قرار دیتی ہوں۔ کفایت میں ہر پہلو سے بچت ہے۔ یہ تصوف کیا ہے، کیسے اور کتنا، اس کو جیتی جاگتی زندگی کی مٹھاس میں گھولا جا سکتا ہے، جب تک اس کے ذائقے کا حتمی تعین نہ ہو۔ ابو علی قزوینی کا قول ہے، تصوف پسندیدہ اخلاق ہے، لیکن دوسری طرف معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں تصوف جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے خود کو مایوس کر لینا۔ تصوف سہل طریق سے بیان نہیں ہو سکتا۔ عام آدمی جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا اسے سادہ اسلوب میں نہیں بتایا جا سکتا؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سائنس کی مثال لیتے ہیں۔ سائنس کے تجربات، اسباب، اصطلاحات، ترکیبات ہر عام و خاص کے پلے نہیں پڑ سکتی، لیکن اس کے نتائج ہر عام و خاص تسلیم کرتا ہے، جبکہ سائنس تو حیات کی صرف ایک جہت یعنی مادیت تک محدود ہے۔ تصوف کا تعلق روح، جسم، نفس و ماورا سے ہے۔ اس کا میدان تا حد نظر ہے۔ شوق ایک بے نیازی ہے، اس پر جتنا غور کیا اتنا ہی لطف آیا، اتنا ہی کھلتا چلا گیا۔ کسی بھی شوق کو مطلق بے نیازی اپنائے بغیر پایا نہیں جا سکتا۔ شوق کے اخلاص کا پیمانہ ماں سوائے بے نیازی نہیں، جنون شوق کا منفی مظہر ہے۔ شوق خود اپنی راہ کی خار و کنکر پہچان کے بچ کے چلے، گر نہ پہچانے تو پاؤں زخمیانے پر واویلا نہ کرے۔ سبق سیکھے، پلو سے باندھے۔ واویلا فریاد ہے، اور فریاد بے نیازی نہیں بلکہ طلب امداد ہے۔ گر یہ بے نیازی بھی ہوتی ہے، باطن میں لہو ٹپکتا ہو، اگر یہ
ظاہر سے بے نیاز واحد کا نیاز مند ہوتا بے حد حساب کٹھن ہے، جان پر کربلا گزر جاتی ہے۔ میں مدتوں سے شب کے شفاف آسمان کو بے رنگ لفافے پوسٹ کرتی چلی آ رہی ہوں۔ آسمان کتنا سخی ہے، اس نے کبھی نہیں لوٹائے۔ موصول ہو جانا یا کر لینا بانصیب سماعت اور بڑا اطمینان ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں کبھی نہیں جان سکی کہ میں کون ہوں۔ ہر نقطہ نظر سے ہر چیز پر نظر ثانی کر چکی ہوں۔ تصوف، قدرت، ہر چیز پر غور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنی تخلیق کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے بے مقصد نہیں بامقصد پیدا کیا گیا ہے، لیکن میرا مقصد کیا ہے میں کبھی یہ بھی نہ جان پائی۔ دوسری طرف خدا ہے جس نے مجھے اپنی بندی بنا کر بھیجا، تو کیوں نہ میں یہ جانتے ہوئے کہ میں کس کی بندی ہوں اسی کے راستے پر چلوں، یہ جانے بغیر کہ میں کون ہوں۔ کیا میرے لیے اتنا تعارف کافی نہیں کہ میں اللہ کی بھیجی گئی بندی ہوں؟ اپنی زندگی کو بامقصد گزاروں تاکہ دنیا مجھے میرے نام سے نہیں میرے کام سے جانے، اور پھر ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال نہ کرے کہ میں کون ہوں، بلکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ وہ کس کا ہے، یعنی کس نے اسے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا اور کس مقصد کے لیے۔ اس کا جواب ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے اور یقیناً اس کو اس بات کا جواب مل بھی جائے گا۔ معاشرے کے منفی پہلو سے ہٹ کر ذرا غور تو کیا جائے کہ قدرت ہمیں کیا کہتی ہے، ہماری تخلیق ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اس کا جواب کہ میں کون ہوں خود آپ کو آپ کے ارد گرد سے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔